بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں عامر بن عبد القیس کے ساتھ 4 مہینے رہا، میں نے ان کو دن میں یا رات میں سوتے دیکھا ہی نہیں۔ 4 مہینے دن میں یا رات میں سوتے، مرچیں لگائی ہوئی تھی آنکھوں میں اس نے۔ ہمارے نبی اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، اسی طرح روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں اپنے بیوی سے ہم بستری بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ جو ہمارے اس طریقے پر نہیں ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ ایسے ہی ہیں، یہ تبلیغی جماعت والوں کے بنائے وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے بزرگ ہیں ان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت عامر بن قیس کے بارے میں معراج غیر مقلد ہندوستانی نے جن باتوں پر اعتراض کیا ہے ان پر تبصرہ سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کو ان حضرت عامر رحمہ اللہ کا مختصر تعارف کرا دوں۔ 2 صدی کے مشہور محدث امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے انہیں حضرت عامر بن عبد القیس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ انہیں شام بھجوا دیا جائے۔ حضرت عامر شام پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مقام خضرہ میں ٹھہرایا اور ایک لونڈی کا حکم دیا کہ تم چھپ کر ان کے معمولات دیکھا کرو اور مجھے رپورٹ کرو۔ کچھ دنوں بعد لونڈی نے رپورٹ دی کہ وہ صبح کی اذان سنتے ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں اور عشاء کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح کی اذان تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اذان ہوتے ہی پھر یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو کتاب الزہد صفحہ نمبر 328۔ نمبر 2، یہی امام عبداللہ بن مبارک اپنی کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ عامر بن عبد القیس مجاہدین کی کوئی جماعت روانہ ہوتی ہوئے دیکھتے تو ان کے ساتھ جانے سے قبل ان پر 3 شرطیں لگاتے۔ اگر وہ مجاہدین یہ 3 شرطیں قبول کر لیتے تو ان کے ساتھ روانہ ہو جاتے، ورنہ کسی اور گروہ کو تلاش کرتے۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں: اے لوگو، میں تمہاری خدمت کروں گا، اس خدمت سے مجھے کوئی نہ روکے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر نماز کی اذان میں دوں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق تم پر خرچ کروں گا۔ اگر وہ شرطیں مان لیتے تو یہ ان کے ساتھ چل پڑتے۔ ملاحظہ ہو کتاب الزہد صفحہ نمبر 328۔ محترم سامعین، اس جھلک سے واضح ہو گیا کہ حضرت عامر بن عبد القیس تابعی ہیں اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات رہی۔ یہ کہ ان کا تذکرہ دوسری صدی ہجری کے امام اور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تیسری بات یہ واضح ہوئی کہ شام میں مقام خضرہ پر قیام کیا تو بھی ان کا معمول یہی تھا کہ شب و روز عبادت میں مشغول رہتے اور کسی نے ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب ان جلیل القدر تابعی اور عظیم ولی کے بارے میں معراج ہندوستانی کا گستاخانہ کلپ سنیں۔ محترم سامعین، فضائل اعمال میں عامر بن عبد القیس کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہ 4 مہینہ نہ سوئے۔ معراج غیر مقلد ہندوستانی نے یہ واقعہ پڑھ کر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مرچیں لگائی ہوئی تھی اس نے آنکھوں میں۔ نمبر 2، پھر اس نے ایک حدیث کا مضمون ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، اور آخر میں یہ جملہ نقل کیا کہ جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مضمون حدیث ذکر کر کے وہ عامر بن عبد القیس کے بارے میں کہتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، بس یہ ایسے ہی ہیں۔ نمبر 3، پھر اس نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے بنے بنائے اولیاء اللہ ہیں، ان کے بزرگ ہیں۔ شاعر نے اس معراج کے بارے میں کہا، خلق تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے،
خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے۔ محترم سامعین، علم گفتگو کا اصول ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کی تردید سے پہلے اس کے تاریخی حوالہ جات تلاش کیے جاتے ہیں، پھر اس کی سند پر علمی گفتگو کی جاتی ہے، پھر اس واقعہ کے مضمون کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ محترم سامعین، میں نے کہا علمی گفتگو کا اصول، لیکن جس کے پاس علم کی دولت ہی نہ ہو، بس اس نے جبہ اور رومال اوڑھ کر فضیلت الشیخ کا روپ دھار رکھا ہو، اسے علمی گفتگو سے کیا غرض؟ نیز جو اندر کچھ ہو اور وہی باہر آتا ہے، اسی لیے وہی بازاری انداز گفتگو، میراثیوں والے طنز اس معراج بہروپیے کی گفتگو کا خاصہ ہے۔ محترم سامعین، اس واقعہ کے حوالے سے چند گزارشات سنیں۔ گزارش نمبر 1، معراج انڈین اور بقیہ غیر مقلد علماء امام احمد بن حنبل کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، چونکہ سعودیہ والے ان کے مقلد حنبلی ہیں اور انہیں وہاں سے چندہ لینا ہوتا ہے، لہذا میں انہیں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ان کی ایک مشہور زمانہ تصنیف کتاب الزہد ہے، جس میں انہوں نے زہد کے متعلق 2377 روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی کتاب الزہد کے صفحہ نمبر 195 سے صفحہ نمبر 202 تک عامر بن عبد قیس کے متعلق 38 روایات ذکر کی ہیں۔ انہوں نے صفحہ نمبر 196 پر روایت نمبر 1233 میں عامر بن عبد قیس کے اسی واقعہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: حدثنا عبداللہ حدثنی ابی حدثنا محمد بن خزیل عن العلاء ابن سالم حدثنی من صحب عامر بن عبد قیس 4 اشہر قال فما رأيته نام بلیل ولا نہار حتی فارقته۔ ہمیں بتایا عبداللہ نے، مجھے بتایا میرے والد نے، ہمیں بتایا محمد بن فضیل نے، انہوں نے روایت کیا علاء بن سالم سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا اس شخص نے جو عامر بن عبد قیس کے پاس 4 مہینے رہا۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے عامر کو رات یا دن میں سوئے ہوئے نہیں دیکھا تاکہ میں واپس ہوا۔ ملاحظہ ہو کتاب الزہد صفحہ نمبر 195۔ محترم سامعین، اس سے واضح ہوا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں عامر بن عبد قیس کا جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ سلف کی قدیم کتابوں میں منقول ہے۔ گزارش نمبر 2، محترم سامعین، جب یہ واقعہ تاریخی کتب سے ثابت ہے تو صاحب واقعہ کتنے بڑے ولی اور بزرگ ہوں گے، اور یہ ایسے عظیم بزرگ ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے عظیم امام نے ان کے بارے میں 38 روایات ذکر کی ہیں۔ اب ایسے جلیل القدر بزرگ کے 4 مہینے تک نہ سونے کی بابت معراج غیر مقلد ہندوستانی کا اتنا گھٹیا اور بازاری تبصرہ کہ اس نے آنکھوں میں مرچیں لگائی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، یہ گستاخ غیر مقلدوں کا ہی حصہ ہے۔ البتہ اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اے معراج بد زبان، یہ تیری آنکھوں میں مرچیں پڑی ہوئی تھی کہ تجھے یہ واقعہ صرف کی تاریخ کتابوں میں نظر نہ آیا اور تو نے بلا تحقیق اس پر اپنا گھٹیا تبصرہ ریکارڈ کرا دیا۔ تیرے اندر غیرت ہے تو میدان میں آ اور کہہ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام احمد کے بنائے ہوئے بزرگ ہیں۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ عامر بن عبد قیس جیسے عظیم بزرگ اور زاہد نیز ان کا تذکرہ کرنے والے امام ابن مبارک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں یا گستاخ اولیاء معراج انڈین بہروپیے کے ساتھ؟ گزارش نمبر 3، محترم سامعین، معراج بہاری نے پھر شادی وغیرہ کا ذکر کر کے حضرت عامر رحمہ اللہ پر حدیث شریف کا یہ جملہ منتخب کیا کہ جو ہمارے طریقہ پر نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور پھر معراج نے جرأت کی
حضرت عامر کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ محترم سامعین، ابتداءً تو میں عرض کر دوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث کو بھی تو اس حدیث کا پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے عامر بن عبد القیس کا مفصل تذکرہ لکھا اور 4 مہینہ نہ سونے والی روایت پر کوئی اعتراض نہ کیا اور نہ ہی اس طرح کا کوئی تبصرہ کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق تھے، لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو پھر اس معراج غیر مقلد جاہل کی کیا حیثیت کہ وہ اس واقعہ کی بابت اس قدر غیر محتاط اور گستاخانہ تبصرہ کرے اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرے؟ محترم سامعین، اگر اس معراج غیر مقلد نے ذرا بھی تحقیق کی ہوتی تو ایسا جاہلانہ تبصرہ کبھی نہ کرتا، چونکہ اگلی روایت میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے کہ شادی کے حوالے سے حضرت عامر نے کسی کو پوچھنے پر بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ عورتوں کی شہوت میرے دل سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی ہے۔ بخدا اب میری کیفیت یہ ہے کہ دیوار پر نظر پڑے یا عورت پر کچھ فرق نہیں ہے۔ واضح ہے کہ اسی دعا کا تذکرہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد صفحہ نمبر 324 پر کیا ہے۔ الغرض، جب دعا مانگنے والے نے دعا مانگی اور دعا قبول کرنے والے اللہ جل جلالہ نے اپنے کرم سے ان کی دعا قبول کر لی، تو اب معراج غیر مقلد کون ہوتا ہے جو اس حوالے سے حضرت عامر بن قیس رحمہ اللہ پر کوئی جاہلانہ تبصرہ کرے اور اولیاء کی شان میں گستاخی کرے؟ محترم سامعین، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ جو شخص ایسے مستجاب الدعا بزرگ کے بارے میں اس قدر گستاخانہ جملہ کہہ دے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ غیر مقلدین کے سامعین مداحین، آپ پر یہ حقیقت تو واضح ہو گئی کہ حضرت عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ ایک مسلمہ ولی اور بزرگ تھے۔ اب میں بھارت کے معراج غیر مقلد پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، آپ کسی بھی اہل حدیث عالم کے پاس جائیں اور معراج کا نام لیے بغیر ان سے پوچھیں کہ جو شخص کسی مسلمہ بزرگ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں، کیا یہ کہنے والا شخص گمراہ ہے کہ نہیں؟ یہ گستاخ اولیاء ہے کہ نہیں؟ پھر آپ فیصلہ کریں کہ حضرت عامر رحمہ اللہ جیسے بزرگوں کے ساتھ حشر میں اٹھنے کی تمنا رکھتے ہیں یا معراج جیسے گمراہ مبلغ کے ساتھ؟ نیز اب فیصلہ کریں کہ کیا آپ ان غیر مقلد گمراہ مبلغین کی تقریروں، سیڈیوں اور ان کے انکار کو قبول کرنے اور پھیلانے کا ذریعہ تو نہیں بنے ہوئے؟ گزارش نمبر 4، آخر میں معراج غیر مقلد بہروپیہ نے کہا یہ تبلیغی جماعت کے اپنے بنائے ہوئے اولیاء اللہ ہیں، ان کے بزرگ ہیں ان کے۔ محترم سامعین، ایمانداری سے فیصلہ کریں یہ معراج غیر مقلد کی غلط بیانی ہے کہ نہیں؟ چونکہ حضرت عامر رحمہ اللہ جیسی شخصیت اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ ہیں، نہ کہ تبلیغی جماعت کے بنائے ہوئے، اور حضرت عامر رحمہ اللہ کا تذکرہ صدیوں پہلے تمہارے ممدوح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں کیا ہے۔ ہاں، البتہ اس کا یہ کہنا بجا ہے کہ ان کے بزرگ ہیں ان کے۔ الحمدللہ، ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبد قیس ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے، اور تجھ جیسے گستاخوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، چونکہ بزرگوں کے ساتھ صرف ہدایت والوں کا تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ تجھ جیسے گمراہوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، چونکہ تو گستاخ اولیاء ہے۔ بقول شاعر، بجز بد زبانی نہ سیکھا ہے کچھ، بجز بد زبانی نہ سیکھا ہے کچھ، لگائے وہ کیوں کر زباں کو لگام، لگائے وہ کیوں کر زباں کو لگام۔ گزارش نمبر 5، محترم سامعین، معراج غیر مقلد ہندوستانی نے فضائل اعمال، تبلیغی جماعت اور مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ پر یہ تنقید صرف اس لیے کی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں
عامر بن عبد قیس کے 4 مہینہ تک نہ سونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اگر تذکرہ کرنا ہی سبب تنقید ہے تو دوسری صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل نے بھی اپنے کتاب الزہد میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا معراج غیر مقلد کو چاہیے کہ امام احمد بن حنبل پر بھی تنقید کرے، اگر اس میں غیرت کا ذرہ بھی موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امام احمد بن حنبل پر ہرگز تنقید نہیں کرے گا، چونکہ اس سے غیر مقلدین کے لیے سعودی ریال بند ہو جائیں گے اور ان کی ملازمتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ نیز بقول شاعر، جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے منہ خاک ڈالتا ہے۔ محترم سامعین، میری ان 5 گزارشات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی، غیر مقلد مولویوں کو فضائل اعمال، تبلیغ جماعت اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت سے ضد ہے۔ لہذا انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ علماء دیوبند کی ہر بات پر تنقید کرنی ہے، چاہے ان کی بات بالکل صحیح ہو، حتیٰ کہ اگر علماء دیوبند کہہ دیں کہ سورج روشنی مہیا کرتا ہے تو یہ چمگادڑ مزاج غیر مقلد اس روشنی کا بھی انکار کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سی اور غیر مقلد مزاج چمگادڑیں ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گی کہ معراج بہاری صاحب آپ نے سچ فرمایا، واقعی ہمیں بھی سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی، اور یہ سب غیر مقلد چمگادڑیں بزبان حال کہیں گی، معراج تم قدم بڑھاؤ، معراج تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان پر پنجابی کا وہ محاورہ منطبق ہوتا ہے کہ رب رسے تمت خسے، یعنی جب اللہ تعالی ناراض ہو جائیں تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ محترم سامعین، حضرت عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے معراج غیر مقلد کا زبانی جمع خرچ اور اس کا علم گلم تبصرہ بھی سنا، اور ہمارا باحوالہ موقف بھی سنا۔ فیصلہ آپ کریں کہ کون تحقیق سے بات کرتے ہیں اور کون ہے جو تحقیق کا زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ نیز اس گفتگو سے واضح ہو گیا کہ معراج غیر مقلد ایک عظیم ولی حضرت عامر بن عبد قیس کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معراج ربانی کو ہدایت دے۔ سب کہیں آمین۔ او معراج تو بھی کہ آمین۔ والسلام۔